إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا
مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلله فلن تجد له سبيلا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر منافقین کا ایک انتہائی خطرناک رویہ، کردار، عمل وہ بیان فرمایا ہے. منافقین کی ایک انتہائی اہم صفت نشانی بیان فرمائی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرامین کے اندر اس بات کی وضاحت فرمائی ہے. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا انجام آخرت بھی بیان فرمایا ہے. تلاوت کرتا ہے کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یقیناً منافق لوگ وہ اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اور اللہ رب العالمین ان کے اس دھوکے کا انہیں بدلہ دے گا. اللہ رب العالمین سے چال چلتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے اس چال کا انہیں بدلہ دے گا. ان کی صفت کیا ہے؟ ان کی نشانی کیا ہے؟ ان کی نشانی یہ ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی کے ساتھ، سستی کرتے ہوئے نماز کے لیے اٹھتے ہیں. يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا سا لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ منافقین کی انتہائی اہم صفت نشانی بیان فرمائی ہے اللہ رب العالمین نے. منافق اپنے آپ کو بڑا ہوشیار اور چالاک سمجھا کرتے تھے. کس طرح کہ کفار اور کفار کے سرداران کے پاس جا کر کہتے کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے ساتھ ہیں. مسلمانوں سے تو ہم صرف بس مذاق ہی کرتے ہیں، وقت پاس کرتے ہیں، اصل ساتھی ہم تمہارے. اور جب مسلمانوں کے پاس جاتے، مومنوں کے پاس جاتے تو ان سے کہتے کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں. دونوں طرف سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے. یہ ان کا فائدہ حاصل کرنا، دنیاوی فائدہ حاصل کرنا مقصد تھا. بالخصوص غزوات کے اندر ایسا ہوتا کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی، مال غنیمت ہاتھ لگتا تو فوراً مسلمانوں کے پاس آ جاتے کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں، تمہارے ساتھی ہیں. اور
مسلمانوں کو یہ باور کرا کر کہ باقی یہ مسلمان ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، تو ہمارے غنیمت میں سے ہم کو کچھ حصہ مل جائے۔ اسی طرح اگر کفار سے فائدہ لینا ہوتا تو وہ کفار سے بھی اسی طرح فائدہ لیتے ہیں، یعنی وہ اللہ رب العالمین کو دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر یہ ہوتا کہ وہ آخرت پر ایمان دل سے رکھتے ہی نہیں، وہ نماز دل سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ خوف ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے ہی نہیں۔ اگر ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا، تو وہ دنیاوی مفاد کو نظر انداز کرتے، دنیاوی فائدے کو کوئی حیثیت نہ دیتے، آخرت کو ہی ترجیح دیتے، لیکن نہیں، دل سے وہ آخرت پر ایمان رکھتے نہیں تھے، دل سے وہ نماز پڑھا کرتے نہیں تھے۔ نماز کیوں پڑھتے؟ تاکہ مسلمان لوگ دیکھیں کہ یہ لوگ تو نمازی ہیں، یہ لوگ تو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یہ لوگ ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، تاکہ مسلمان ہم کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ صرف لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو دکھانے کے لیے وہ نماز پڑھتے ہیں، دل سے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر نماز نہیں پڑھتے، اور اس میں وہ اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا سا، کیونکہ جو دکھانے والی نماز ہوتی ہے ظاہر بات ہے اس میں کیا جان چھڑانا ہی مقصد ہوتا ہے۔ کوئی بھی عمل جس میں مقصد صرف دکھانا ہو تو بس اس میں صرف جان ہی چھڑائی جاتی ہے، بس دکھایا ہی جاتا ہے، صرف یہ باور کرایا جاتا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے منافقین کے ان طرز عمل کی وجہ سے ان کا جو نتیجہ بیان فرمایا ہے وہ انتہائی خطرناک نتیجہ ہے، اور کچھ صفات مزید منافقین کی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی بیان فرمائی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر بیان فرمائی۔ ان میں سے ایک صفت یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر تو نمازیں بڑی بھاری ہیں، فجر اور عشاء، یہ دونوں نمازیں منافقین پر بڑی بھاری ہیں۔ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان نمازوں میں کتنا اجر ہے، ان نمازوں کا کتنا بڑا فائدہ ہے، تو یہ منافقین لوگ اگرچہ معذور ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ ان کو گھٹنوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹ کر مسجد کی طرف آنا پڑے، جماعت کے ساتھ فجر اور عشاء نماز پڑھنے کے لیے آنا پڑے، تو یہ ضرور آئیں گے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم یہ عشاء نماز پڑھیں گے، فجر نماز پڑھیں گے، تو ہمیں ایک گوشت کا ٹکڑا ملے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گھٹنوں کے بل بھی آئیں گے، مسجد کی طرف آئیں گے، جماعت سے آ کر عشاء نماز پڑھیں گے، فجر نماز پڑھیں گے، کیونکہ آخرت کی فکر تو ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر تو ہے نہیں، ان کے اندر، ان کے ذہنوں کے اندر جو چیز بھری ہوئی ہے، جو چیز رچی ہوئی ہے، وہ صرف دنیاوی مفاد ہے، دنیاوی فائدہ ہے۔
تو جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ گوشت کا ٹکڑا ملے گا اگر ہم عشاء نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، اگر ہم فجر نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، گوشت کا ٹکڑا ملے گا، اگر ان کو پتہ چل جائے تو یہ ہر صورت میں عشاء نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے جائیں گے، فجر نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے، لیکن یہ لوگ ہیں منافق، ان پر فجر اور عشاء یہ دونوں نمازیں بہت زیادہ بھاری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا مؤذن کو حکم دوں کہ وہ تکبیر کہے، اور میں امام کسی کو مقرر کروں اور آگ کی چنگاریاں لے کر میں نکلوں ان لوگوں کے گھروں کی طرف جو جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھروں سے نہیں نکلے، ان لوگوں کی طرف نکلوں اور جا کے ان کے گھروں کو راہ کر دوں۔ لیکن مجھے اس چیز کا ڈر کہ کہیں اس سزا کے غیر مستحق نہ اس عذاب اور سزا میں مبتلا ہو جائے۔ اس وجہ سے یہ چیز رکاوٹ بن چکی، یہ چیز مانے بن چکی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق یہ نشانی ہے، منافق یہ صفت ہے کہ نماز عصر کا ٹائم ہوگا، یہ بیٹھا رہے گا، سورج کی طرف دیکھتا رہے گا، انتظار کرتا رہے گا۔ عصر نماز کا ٹائم ہوا ہے۔ عصر نماز تو وہ نماز ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس کی نماز عصر فوت ہو گئی گویا اس کا سب کچھ لٹ گیا، اس کا مال، اس کی دنیا دولت، اس کا کاروبار، اس کا گھر بار، اس کا اہل و عیال، سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ جس نے جان بوجھ کر نماز عصر میں سستی کی، جس کی نماز عصر فوت ہو گئی اور کوئی شرعی عذر بھی نہیں تھا، نماز عصر فوت ہو گئی، اس کا اتنا بڑا نقصان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی نشانی اتنی اہمیت والی جو نماز ہے، اتنی فضیلت والی جو نماز ہے، وہ نماز عصر کا جب ٹائم ہوتا ہے تو منافق سورج کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ نماز عصر کا ٹائم ہو چکا ہے، مجھے مسجد کی طرف جانا چاہیے، جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، نہیں، بلکہ یہ سورج کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے، یعنی جب سورج غروب ہونے لگتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان تب نکلتا ہے مسجد کی طرف اور جا کر 4 ٹھونکے مار لیتا ہے، اور اس میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا مگر تھوڑا سا۔ یہ منافقین کی صفت ہے، منافقین کی یہ نشانی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ان لوگوں کے لیے بیل ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے لیے بیل ہے، نمازیوں کے لیے بیل۔ یہ تو تعجب کی بات ہے کہ نمازیوں کے لیے بیل۔ فرمایا کہ کون سے نمازی؟ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے بھولے ہوئے ہیں، اپنی نمازوں سے بھولے ہوئے۔ کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، لیکن نہیں، اس کے ذہن پہ یہ بات نہیں، بھولا ہوا ہے نماز کو، بیٹھا ہوا ہے مزے سے، کوئی پرواہ نہیں نماز کی، نظر انداز کر رکھا ہے،
ایک مفہوم اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا ہے بھولے ہوئے کا، کہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں کھڑا ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کوئی پتہ نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، بھولا ہوا ہے، کھڑا ہے نماز میں، کھڑا ہے مسجد میں، لیکن کوئی پتہ نہیں میں کہاں کھڑا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں اور مجھے کیا کہنا چاہیے۔ نماز کے اندر کھڑا ہے، کپڑوں کی سیٹنگ ہو رہی ہے، بالوں کی سیٹنگ ہو رہی ہے، جسم میں خارش ہو رہی ہے، جسم کے ساتھ عجیب و قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں، ادھر ادھر نماز کے اندر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نماز کو بھولا ہوا ہے کہ میں نماز کے اندر ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کو کون سی نماز مطلوب ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ رب العالمین کو خضوع والی نماز مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین کو وہ نماز درکار ہے جس کے اندر خشوع خضوع ہو، جس کے اندر عاجزی ہو، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہو، دنیا کی کوئی بھی چیز ذہن کے اندر نہ ہو، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا ڈر ہو۔ اللہ رب العالمین کو یہ نماز مطلوب ہے۔ لیکن نہیں، منافق کی کیا نشانی؟ کہ کھڑا ہے نماز کے اندر، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ایسے نمازوں کے لیے کیا ہے؟ ویل ہے، ایسے نمازوں کے لیے افسوس ہے۔ اب یہ افسوس کیا ہے؟ یہ ویل کیا چیز ہے؟ یہ افسوس، یہ ویل جہنم کی ایک وادی ہے، جہنم کی ایک وادی ہے ویل۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں دیکھتے جائیں، جہنم کی وادی ویل ہے، وہ صرف اس کے اندر عذاب تیار کر رکھا گیا ہے، اور عذاب بھی ایسا عذاب جو کسی اور کے لیے نہیں۔ یہ میں اپنے طرف سے نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر منافقین کی صفتیں بیان کی، منافقین کی نشانی بیان کی، پھر منافقین کی صفات نشانیاں بیان کر کے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کا نتیجہ کیا ہے، ان کو صلہ کیا ملے گا؟ ان کو صلہ یہ ملے گا کہ ان کے لیے ویل ہے، جہنم کی وادی ویل۔ اب جہنم کی وادی ویل کیا ہے؟ کہاں پر ہے یہ؟ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ بھی فرمایا قرآن مجید کے اندر۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ منافق لوگ یہ جہنم کے اندر آخری گڑھے میں ہوں گے، آخری طبقے میں ہوں گے، بالکل سب سے نیچے ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ کیا معلوم ہوا کہ کافر بھی اوپر ہوں گے، کافر، ظالم، مشرک، بڑے بڑے گناہگار اوپر ہوں گے، یہ منافق لوگ سب سے نچلے طبقے میں، اور اس کا نام ہے ویل، سب سے نیچے ہوں گے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچنے کا موقع دیکھیں، ایک کافر ہے یا مشرک ہے، اس کے کفر کے بارے میں، اس کے شرک کے بارے میں ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے، اور پتہ ہے کہ یہ کافر ہے، اور اس کافر کو پتہ ہے کہ یہ سامنے مسلمان ہے، بات واضح ہے بالکل، اس میں کوئی دھوکہ نہیں۔ اگر پہلے سے ہوشیار رہنا ہے تو رہنا ہے، کیونکہ یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے،
پہلے سے اس کے بارے میں اور اس سے ہوشیار رہنا ہے تو رہنا ہے، لیکن منافق کے بارے میں کیسے پتا چلے گا؟ کیونکہ وہ تو جماعت میں کھڑا ہو کر ساتھ مل کر نماز پڑھنے والا، اب اس سے کیسے پتا چلے کہ اس سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے؟ اس کے بارے میں یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو منافق ہے وہ کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، منافق مشرک سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ منافق صرف اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے منافق کے لیے سخت سے سخت اور خطرناک سے خطرناک عذاب کا اہتمام کر رکھا کہ یہ منافق جہنم کے اندر سب سے نچلے گھڑے کے اندر۔ اب ہم منافق کے بارے میں تو اچھی طریقے سے ہم نے جان لیا کہ منافق کون ہے۔ نماز میں سستی کرنے والا منافق ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، صحابہ کرام کے وقت میں کوئی بھی ایک مسلمان بھی ایسا نہیں تھا جو نماز میں سستی کرنے والا تھا۔ منافق بھی نماز کی پابندی کیا کرتے تھے، لیکن جب دیکھتے کہ اب کوئی مسلمان دیکھ نہیں رہا، کوئی مسلمان بھی دیکھ نہیں رہا، تو وہ اس نماز کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، یا تو وہ نماز پڑھتے ہی نہیں، یا اگر پڑھتے بھی تو دو ٹھوکے مار کے چلے جاتے، اس طریقے سے۔ لیکن کوئی سچا مومن مسلمان اس وقت ایسا نہیں تھا جو مسلمان بھی ہو اور نماز میں سستی بھی کرتا، اور بالخصوص دو نمازیں عشاء اور فجر۔ کتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے ان دو نمازوں کی۔ اللہ، صحابہ کرام کی سوچ سمجھ پر ذرا تھوڑا سا ہمیں غور کرنا چاہیے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے، مغرب نماز کا ٹائم ہوا، مغرب نماز ہو گئی۔ مغرب نماز کے بعد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں مسجد کے اندر، داخل ہوتے ہیں، آ کر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ اکبر جوش دیکھیں، جذبہ، شوق۔ اس صحابی رسول سے کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ عشاء نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا نا، اس کو آدھی رات قیام کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ خود تو شوق ہے، لیکن دوسرے صحابی کو بھی شوق دلا رہے ہیں کہ عشاء نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، اس میں کوئی ناغہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی چھٹی نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ وہ صحابی ناغہ کرنے والا نہیں تھا، وہ صحابی چھٹی کرنے والا نہیں تھا، لیکن رغبت تو دیکھیں کہ کس طریقے سے شوق اپنے دل کے اندر موجود ہے، اور پھر کس طریقے سے دوسروں کو شوق دلایا جا رہا ہے، رغبت دلائی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے عشاء نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، گویا کہ اس نے آدھی رات قیام کیا، یعنی آدھی رات اس نے تہجد پڑھے۔ اور تہجد کا کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنا بڑا اجر اور ثواب ہے تہجد کا۔ اور جس نے فجر نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے پوری رات قیام میں گزاری، پوری رات اور تہجد میں گزاری اس بندے نے جس نے فجر نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ اب اندازہ لگائیں کتنا بڑا فائدہ ہے ان دو نمازوں کا، جماعت کے ساتھ پڑھنے کا۔ لیکن یہ دونوں نمازیں مسلمانوں کے لیے نہیں، مومنوں کے لیے نہیں، یہ دونوں نمازیں منافقین پر بھاری۔ یہ تو وہ لوگ تھے جو نماز پڑھتے تھے لیکن سستی کے ساتھ، لیکن وہ لوگ
جو نماز پڑھتے ہی نہیں، ان لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا اور کس طرح ہوگا؟ یہ تو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، نماز پڑھنے والے لوگ، اور جو لوگ بالکل نہیں پڑھتے یا کبھی کبھار پڑھ موڈ ہوا تو نماز پڑھ لی، موڈ نہیں ہوا تو نماز نہیں پڑھی، موڈ ہوا تو جمعے کی نماز پڑھ لی، موڈ نہیں ہوا تو نہیں پڑھی۔ اب یہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے تو نماز نہ پڑھنے والوں کا کیا ہوگا؟ یہ تو پڑھنے والوں کے ساتھ یہ ہوگا، لیکن نہ پڑھنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ پڑھنے والے جو سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب ہیں، وہ تو بڑے مومن ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں، لیکن پڑھتے ہیں سستی کے ساتھ۔ یہ معاملہ تھا ان کے ساتھ۔ اب وہ لوگ جو پڑھتے ہی نہیں ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو موڈ کے حساب سے، یا جمعے کی نماز پڑھ لی بس، یا اگر موقع نہیں ملا تو جمعہ بھی نہیں پڑھا، جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جنتی لوگ جنت کے اندر بالا خانوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، بالا خانوں پر بیٹھے ہوئے سوال کریں گے مجرموں سے، جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، جہنم کے اندر کیوں داخل ہوئے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب میں مبتلا کیوں ہوئے ہو؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا کہیں گے؟ ہم کافر تھے؟ کیا کہیں گے؟ ہم مشرک تھے؟ ہم بدکار تھے؟ ہم ظالم تھے؟ نہیں، کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلین، قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے۔ جہنم میں داخلہ کا جو سبب ہے وہ ہے ہمارا بے نمازی ہونا، بے نمازی ہونے کی وجہ سے ہم جہنم کے اندر داخل ہیں۔ تو اس بات سے اللہ رب العالمین کے اس فرمان سے کیا معلوم ہوا کہ جو بندہ بے نمازی ہے اور اس کے باوجود اپنے آپ کو مطمئن کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں کیونکہ کلمہ پڑھتا ہوں اس لیے میں جنت کا حقدار ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں اس لیے جنت کا حقدار ہوں، نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں یہ اللہ غفور الرحیم ہے، مجھے معاف فرما دے گا، یہ شیطان کا بچھایا ہوا جال ہے، یہ شیطان کا بچھایا ہوا جال ہے جس کے اندر وہ انسانوں کو قید کر کے رکھتا ہے، اور اس طرح کے جواب، اس طرح کی باتیں وہ انسان کے ذہن کے اندر ڈالتا ہے جو انسان کی زبان پر آتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو مطمئن کر کے بیٹھ جاتا ہے کیونکہ میں مسلمان ہوں، کیونکہ میں کلمہ پڑھتا ہوں اس لیے مجھے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ تو اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو سامنے رکھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ بے نمازی انسان اس کو ڈرنا چاہیے، مطمئن ہو کر بیٹھ نہ جائے بلکہ ڈرنا چاہیے کہ بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم تو ہے ہی ہے، بے نمازی کو جہنم کے اندر داخل تو ہونا ہی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا اٹل فیصلہ ہے۔ یہیں پر بس نہیں، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا، نماز کی حفاظت نہیں کرتا، وہ انسان قیامت کے دن جہنم کے اندر لیکن قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ، کون تھے یہ؟ اللہ، اتنا کچھ سننے کے باوجود
بھی ایک بندہ بے نماز بن کر اپنے آپ کو مطمئن کر بیٹھے تو یہ بہت بڑی غلط فہمی، بہت بڑی غلط فہمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور کیجیے کہ قارون کتنا بڑا کافر اور ظالم تھا، فرعون کتنا بڑا کافر اور ظالم تھا، متکبر اور سرکش تھا۔ کیا کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ کون؟ فرعون۔ اب ایک بے نمازی شخص، تارک نماز شخص، اللہ کے رسول اس کے لیے کیا فرما رہے ہیں کہ یہ بے نمازی انسان جو نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا کس کے ساتھ ہوگا؟ قارون کے ساتھ۔ اگر کافر تو کافر کے لیے یہ بات کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ کافر تو ہے ہی فرعون کا ساتھی، مشرک تو ہے ہی فرعون کا ساتھی، اس کے لیے تو ایسا تذکرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نمازی کا تذکرہ فرمایا کہ بے نمازی قارون کے ساتھ جہنم کے اندر، فرعون کے ساتھ جہنم کے اندر، حامان، ابی بن خلف۔ ابی بن خلف کون تھا؟ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا ابی بن خلف۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہی قتل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے اس کو جہنم واصل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا یہ ابی بن خلف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اب ان لوگوں کے ساتھ بے نمازی کا انجام ہوگا، بے نمازی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ان تمام باتوں کو، اللہ رب العالمین کے فرامین کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے سامنے رکھ کر ہم اپنی اصلاح کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔